अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नावल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इत्तेकाफ़ जुर्म की किस्त नंबर 58 के साथ। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। ये नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और प्यारों में चैनल के लिंक्स को शेयर करें ताकि मेरे चैनल को थोड़ा फ़ायदा पहुँचे क्योंकि अभी ना वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। हवाई जहाज़ फ़िज़ा को चीरता हुआ अपनी मंज़िल की जानिब बढ़ रहा था। खिड़की के पार बादलों की सफ़ेद तहें फैली हुई थीं, मगर रख्शी के दिल में एक अजीब-सी बेचैनी मौजज़न थी। वो अपनी नशिस्त पर सिमटी बैठी थी, हाथ आपस में उलझे हुए और निगाहें बेमकसद ख़ला में गुम। अब तक तो घर वालों को सब पता चल गया होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, जिसमें खौफ और नदामत दोनों शामिल थे। साथ बैठा शाहवीर उसके बरअक्स मुकम्मल तौर पर मुतमईन दिखाई दे रहा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रख्शी की तरफ देखा। तो क्या हुआ? उसका लहजा गैर संजीदा सा था, जैसे ये सब कोई मामूली बात हो। रख्शी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आपको अंदाजा भी है अम्मी बाबा पर क्या गुजर रही होगी? शाहवीर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। रख्शी, तुमने अपनी जिंदगी का फैसला किया है। हर फैसले की एक कीमत होती है। अब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो खुद ही कमजोर पड़ जाओगी। मगर वो मेरे अपने हैं। उसकी आवाज भरा गई। मैंने उन्हें तकलीफ दी है। शाहवीर का चेहरा लम्हा भर को संजीदा हुआ, मगर फिर वही इत्मीनान लौट आया। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो जब देखेंगे कि तुम खुश हो तो मान जाएंगे। और अब तुम्हारा अपना सिर्फ मैं हूँ। रख्शी ने नजरें झुका ली, मगर उसका दिल किसी अच्छाई की गवाही नहीं दे रहा था। उसके अंदर कहीं एक खलिश, एक अनजाना खौफ जन्म ले चुका था, जैसे वो सिर्फ अपना घर ही नहीं छोड़कर आई थी, बल्कि किसी अनदेखे अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा बैठी हो। हसन साहब और आतिफ पुलिस स्टेशन से मायूस कदमों के साथ लौट रहे थे। पुलिस एहलकार की बताई हुई बातें रक्शी और शाहवीर के मुतालिक उनके जहन में मुसलसल गूंज रही थी, मगर दिल किसी तौर इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार ना था। ऐसा नहीं हो सकता, हसन साहब ने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रहे हों। आतिफ ने भी खामोशी से अस्पात में सर हिलाया, मगर के चेहरे पर भी बेचैनी साफ जाहिर थी। घर पहुंचते ही उन्हें फिजा में एक गैर मामूली संजीदगी महसूस हुई।
ریحانہ بیگم کی سرخ آنکھیں اور فضیلت کا خاموش چہرہ جیسے کسی بڑے صدمے کی خبر دے رہے تھے۔ یہ پڑھو۔ ریحانہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط عاطف کے سامنے رکھ دیا۔ عاطف نے خط تھاما، ایک لمحے کے لیے نظریں اس پر جم گئی، پھر اس نے گہری سانس لی اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا لہجہ بدلتا جا رہا تھا، کہیں حیرت، کہیں غصہ اور کہیں ٹوٹتے ہوئے یقین کی جھلک۔ جب خط ختم ہوا تو کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ حسن صاحب اور عاطف جیسے یکدم بے حس ہو کر رہ گئے۔ کسی کے پاس بولنے کو لفظ نہ تھا، نہ کسی میں ہمت کہ اس خاموشی کو توڑ سکے۔ جیسے یہ صرف ایک خط نہیں تھا، یہ ایک گھر کی خوشیوں کے بکھیرنے کا اعلان تھا۔ حسن صاحب تو گویا بالکل ہی ٹوٹ چکے تھے، ان کے کندھے جھک گئے تھے، قامت جیسے لمحوں میں بکھر سا گیا ہو۔ آنکھوں میں وہ روشنی نہ رہی تھی جو ایک باپ کے وقار کی پہچان ہوتی ہے۔ عاطف کے اندر غصے کا لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، جبڑے بھینچے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی رخشی کا نام نہیں لے گا۔ حسن صاحب کی آواز غیر معمولی طور پر سخت تھی، جیسے ہر لفظ پتھر بن کر گرا ہو۔ وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں ایک ایسا کرب چھپا تھا جسے وہ غصے کی چادر میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ گھر میں یکدم ماتم کا سما چھا گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں چیخوں جیسا شور چھپا ہوا تھا۔ اندلب اور فضیلت نے پہلی بار اپنے باپ کو اس روپ میں دیکھا تھا، ایک ایسا روپ جہاں ایک مضبوط انسان اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، مگر باہر خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ ریحانہ بیگم ایک کونے میں بیٹھی آنچل سے آنسو پوچھ رہی تھی، اور گھر کی فضا ایسے سوگوار تھی جیسے واقعی کسی اپنے کا جنازہ اٹھ چکا ہو۔ شام کی مدھم روشنی میں کیفے کے ایک خاموش گوشے میں اندلب چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے الفاظ بھی احتیاط سے ادا ہونے کے منتظر ہوں۔ اندلب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور انگلیاں پانی کے گلاس کے کنارے پر بے اختیار لرز رہی تھی۔ رخشی کی باتوں نے اندلب کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک گہرا خلا پیدا کر دیا تھا، ایسا خلا جو نہ الفاظ سے پر ہو سکتا تھا، نہ وقت کے مرہم سے۔ کہیں فضیلت بھی رخشی کی طرح نہ سوچنے لگے۔ یہ خیال اندلب کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ یہی اندیشہ اسے اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ
وہ واقعی ایک معذور لڑکی ہے۔ آج وہ بوجھل دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ خود اپنے ہی احساسات کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتی رہی تھی، مگر آج اسے اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی اندرونی بے بسی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی سر اٹھا رہا تھا کہ شاید باقی لوگ بھی اس کے بارے میں وہی رائے قائم کر لیں جو رخشی کے فیصلے کے بعد اس کے گھر پر ایک سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اسی بے چینی اور اضطراب کے زیر اثر اس نے عشر کو ملاقات کے لیے ایک کیفے بار میں بلایا تھا۔ شاید وہ اپنے منتشر خیالات کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی، یا خود کو کسی فیصلے پر آمادہ کرنا چاہتی تھی۔ جی میڈم، اتنی ایمرجنسی میں مجھے ملنے بلایا؟ اشر نے کیفے میں داخل ہوتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کرسی کھینچ کر اندلب کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی مانوس سی شوخی جھلک رہی تھی۔ لگتا ہے میری جدائی اب تم سے بھی برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ اس نے آہستگی سے کہا، جیسے بات میں ہنسی بھی ہو اور دل کو چھیڑنے والی شرارت بھی۔ اندلب نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ ہلکی سی چمک نہیں تھی جو عام طور پر اس کی باتوں پر آ جاتی تھی۔ وہ خاموش رہی، جیسے اس جملے نے اس کے دل کے کسی کونے کو چھو لیا ہو، مگر جواب دینے کی ہمت نہ ہو۔ اشر نے اس کی خاموشی محسوس کی تو اس کی مسکراہٹ کچھ مدھم پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ آج تمہاری خاموشی کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ مگر اندلب اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے اپنے اندر کے شور کو لفظوں میں ڈھالنے سے ڈر رہی ہو۔ اشر، مجھے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اشر نے اس کی طرف دیکھا۔ کہو اندلب، سب خیریت ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اندلب نے ہمت مجتمع کی۔ میں میں تم سے اسی ہفتے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی اشر کے چہرے پر حیرت کی ایک واضح لہر دوڑ گئی۔ کیا؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی اندلب ہے جو ہمیشہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی تھی۔ اندلب، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر اس میں تشویش واضح تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بھی تم سے جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر اس طرح اچانک؟ اندلب نے نظریں مزید جھکا لیں۔ بس مجھے یہی صحیح لگتا ہے۔ نہیں، یہ جواب کافی نہیں ہے۔
اشر نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، کوئی بات ہے؟ کوئی پریشانی جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ اندلب کے ہونٹ ہلے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان اس کے چہرے کی خاموشی میں قید ہو چکا تھا۔ اندلب، میں تمہاری آنکھوں میں یہ بے چینی صاف دیکھ سکتا ہوں، اشر نے نرمی سے کہا۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو تو مجھے سچ بتاؤ۔ چند لمحے گزر گئے مگر اندلب نے صرف سر جھکا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بامشکل بولی، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اشر نے ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی سوال تھا، وہ سوال جس کا جواب اندلب نے اپنے دل میں کہیں گہرا دفن کر دیا تھا۔ عاطف کمرے میں دیوانہ وار ٹہل رہا تھا، جو بھی چیز ہاتھ میں آتی وہ بے اختیار اسے ادھر ادھر پھینک دیتا۔ اس کے اندر کا شدید غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ آج اس کے اندر کے بھائی کا غرور ٹوٹ گیا تھا، وہ غرور جو اپنی بہن کی حفاظت اور عزت پر قائم تھا۔ ایک اجنبی، ایک ایسا شخص جس نے نہ صرف اس کی بہن کو اس سے چھین لیا تھا بلکہ اس کے پورے خاندان کی عزت کو بھی تار تار کر دیا تھا۔ اور سب سے زیادہ کرب کی بات یہ تھی کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اندیکھا دشمن اس کی دسترس سے میلوں دور جا چکا تھا۔ عاطف نے مٹھی بھینچ لی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی اتر آئی تھی، غصہ، بے بسی اور انتقام سب ایک ساتھ اس کے وجود میں بھڑک رہے تھے۔ یہ محض غصہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے بھائی کا ٹوٹا ہوا وقار تھا جو اپنی بے بسی پر خود ہی جل رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ نہیں، نہیں! اچانک وہ چیخ اٹھا، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے دھاڑے مار مار کر رونے لگا، جیسے اس کے اندر کا سارا کرب آنسوؤں کی صورت باہر آنا چاہتا ہو۔ اسی لمحے ایک عجیب کھنکھناتی ہوئی ہنسی فضا میں گونجی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ عاطف یکدم گھبرا کر سیدھا ہوا اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، صرف روشن دان سے آتی ہوئی مدھم سی سفید روشنی ایک کونے کو روشن کر رہی تھی، اور وہاں سمارا کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک تمسخر بھری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری۔ وہ خاموشی سے عاطف کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے درد کا مذاق اڑا رہی ہو۔
आतिफ की सांसें बेतरतीब हो गईं। ये हकीकत थी या उसके टूटे हुए ज़हन का कोई फ़रेब? आतिफ, अपनी हालत देखो, तुम ही तो थे जो कभी मेरा मज़ाक उड़ाया करते थे। ये आँसू इतनी जल्दी? उसका अंदाज़, उसकी आवाज़, उसकी हर अदा वही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी आतिफ ने उसकी बेबसी पर हँसा था। आतिफ के दिल में एक झटका सा लगा, जैसे माज़ी के सारे मंज़र उसके साथ उसके सामने ज़िंदा हो गए हों। तुम हार गए आतिफ, तुम हार गए। सम्मारा की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा गहरी और असर अंगेज़ हो चुकी थी। मुझ पर किए गए इस ज़ुल्म का हिसाब तुमसे मेरे रब ने ले लिया है। ये मेरे अल्लाह का इंसाफ़ है आतिफ़। और फिर वही हँसी। वो हँसी कमरे के दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी और आतिफ़ को यूँ महसूस हुआ जैसे उसका अपना वजूद उस आवाज़ के बोझ तले बिखरने लगा हो। सम्मारा का अक्स अचानक निगाहों से ओझल हो चुका था और कमरे की रोशनी भी पथरेज बहाल हो गई थी, मगर आतिफ के कानों में उसके अल्फाज अब भी गूंज रहे थे, जैसे हर सदा उसके वजूद में बेवस्त होकर उसे झंझोड़ रही हो। अब उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उससे कितना संगीन गुनाह सरजद हुआ था। उसने एक लड़की को रुसवा किया था, उसकी इज्जत को पामाल किया था और उसके खानदान को भी ज़िल्लत की आग में झोंक दिया था। और आज उसी जुर्म का बदला सूद समेत उसे अपनी ही बहन की सूरत में मिला था। ये महज़ एक हादसा नहीं था, ये उसके अमाल का लौट कर आने वाला हिसाब था, जिससे वो अब किसी सूरत फ़रार हासिल नहीं कर सकता था। सच ही कहा जाता है कि आप बीती ही इंसान की आँखें खोलती है, और आज आतिफ़ पर ये हकीकत पूरी तरह आया हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि दुनिया को गोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंसान का किया हुआ हर फ़ेल, चाहे वो कितना ही छुपा हुआ क्यों ना हो, वक़्त के दायरे में घूम कर एक दिन उसी के सामने आ खड़ा होता है। और यही वो अटल सच है जिसे मकाफ़ात अमल कहा जाता है, जहाँ ना कोई अमल ज़ाया होता है, ना कोई ज़ुल्म बेहिसाब रहता है। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ आप लोग मुझे बताया करें। और कहीं-कहीं मैं अटक गई थी क्योंकि गला ख़राब है, आवाज़ जो है ना बंद हो जा रही थी कहीं-कहीं पे। बाज़ जगह मैंने स्टॉप कर के फिर वो कट करके दोबारा से जो है ना सेटल किया उसे। तो जब मैं इतनी एफ़र्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा-सा बस, काम क्या होता है, एक लिंक है मेरे चैनल का, उसे अपने दोस्तों प्यारों में शेयर कर दें। और ना इससे आपके पैसे खर्च होने और वक़्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ इतना सा काम कर दें मेरे लिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔